اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اس دعا کا اہتمام کیا کریں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے. اور اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اس کے علاوہ صلاۃ الحاجت کا بھی اہتمام کریں اور اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا. تو اپنی زندگی میں کسی اور قسم کی کوئی بھی مصیبت آئی تو انسان جو ہے وہ ایموشنلی وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی وہ الحاد کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن اس کے سب سے بڑا جو سوال ان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر خدا ہے تو اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر خدا ہے تو میرے ساتھ ایسا غلط کیوں ہو رہا ہے؟ یہ یعنی جو شر ہے، یہ غلط معاملات پیش آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ جو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے یہ اس دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن کریم میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و حیات کی جو پیدا فرمایا ہے، اس دنیا کو جو پیدا فرمایا ہے، یہ بندوں کی آزمائش کے لیے کہ کون کتنا اچھا عمل کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے. تو یہ ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یہ دارالامتحان ہے. تو یہاں ہر قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا، مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا، یہاں غم بھی ملے گا، یہاں پہ خوشیاں بھی ملیں گی. تو انہی مصیبتوں کے اگر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس پر ایک انسان جو جم جا رہا ہے، اس پر ثابت قدم رہ رہا ہے اور اس کے باوجود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اجر اسی کی بنیاد پر ملنا ہے. اچھا، بعض لوگ یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی ایک شخص کے ساتھ مصیبت آ رہی ہے دوسرے کے ساتھ تو نہیں آ رہی ہے، تو عدل و انصاف کے خلاف ہے. نہیں، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو جو شخص مصیبتوں سے دوچار ہو رہا ہے، آزمائشوں سے دوچار ہو رہا ہے، اس کو قیامت میں اجر بھی ملنا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ملحدین خصوصاً، کہ 100% عدل و انصاف اسی دنیا میں قائم ہو جائے. ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ عدل و انصاف اصل جو ہونا ہے، جو انصاف کے فیصلے ہونے ہیں، وہ تو قیامت کے دن ہو رہے ہیں. تو وہ شخص جو مصیبتوں سے دوچار ہوا، مظلوم تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اتنا اجر دینے والا ہے کہ قیامت کے متعلق بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ شخص جو مصیبتوں سے دوچار ہوا اسے اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دے گا کہ وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں مصیبتوں سے دوچار نہیں ہونا پڑا، وہ انہیں دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مصیبتیں مجھ پر بھی آئی ہوتی، کاش یہ آزمائشیں مجھ پر بھی آئی ہوتی تاکہ یہ نعمتیں مجھے بھی مل جاتی. تو اللہ کے نزدیک برابری ہے، عدل و انصاف ہے. برابری سے مراد عدل و انصاف ہے. جو جتنی مصیبت جھیل کر جائے گا اس کے مطابق اس کو اجر ملنا ہی. اور یہ امتحان کا گھر ہے، اس لیے یہاں تو مصیبتیں آئیں گی. یہ جنت تو ہے نہیں کہ آپ جیسا چاہیں آپ کو ویسی زندگی مل جائے، آپ کے من کے حساب سے زندگی گزرے، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی ریسنٹلی ہی ایک پاکستانی ملحد حارث سلطان صاحب کی لائیو اسٹریم میں ایک شخص آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نظریہ تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا ہے وہ ان کا اپنا لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی انہیں کہ قرآن کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے؟ تو جناب حارث سلطان صاحب نے جواب دیا کہ یہ انہوں نے ذاتی فائدوں کی بنیاد پر، ذاتی مفادات کی بنیاد پر، یعنی پرسنل بینیفٹس کی بنیاد پہ ایسا کیا. انہیں عورتیں چاہیے تھیں، انہیں شہرت چاہیے تھی اور انہیں فالوورز چاہیے تھے. اس وجہ سے علیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ایک نئے مذہب کو اپنی جانب سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو پھر اس شخص نے حارث سلطان صاحب سے پوچھا کہ تو پھر زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا، نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ ہر حکم جو انہوں نے دیا ہے وہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے ہی تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. حارث سلطان صاحب نے کہا کہ نہیں، ہر حکم پرسنل بینیفٹ کی بنیاد پہ انہوں نے نہیں دیا ہے. تو اب یہاں پہ اس شخص نے انہیں پکڑا وہ اس طریقے سے کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ پرسنل بینیفٹ کے لیے انہوں نے قرآن بنایا ہے، تو پھر اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز پرسنل بینیفٹ کے لیے انہوں نے نہیں دی؟ تو اب یہاں پہ حارث سلطان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا، یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ سمجھنے آئے ہیں یا میری باتوں کو پکڑنے آئے ہیں تو اس طرح تو بات نہیں ہوتی. تو اگرچہ حارث سلطان صاحب دن رات دوسروں کو اسی طرح پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. کبھی فلاں کی ویڈیو آ رہی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب یہاں پکڑے گئے، انہوں نے یہ کہہ دیا. مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے یہ کہہ دیا. مفتی فلاں نے فلاں چیز کو حلال قرار دے دیا. اس طرح دن رات وہ کرتے رہے تو ٹھیک ہے، ان پر کوئی کرٹیسائز نہ کریں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ملحدین کا ہے. یہ کرٹیسزم میں بڑے آگے ہیں. دوسروں کو جب کرٹیسائز کرنا ہو، دوسروں کے مذہب پر جب کرٹیسزم کرنا ہو تو بہت آگے ہیں.
تیار ہیں، لیکن ان کے اصولوں پر اگر کوئی کرٹیسزم کریں، ان کے نظریات پر کوئی کرٹیسزم کریں اور ان کے دعووں پر کرٹیسزم کوئی کرے تو پھر یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، پھر جو ہے بی پی ہائی ہو جاتا ہے، ایگریسو ہو جاتے ہیں، بلاسفیمی کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے صرف انہی کا نہیں بلکہ اس جیسے جتنے بھی ملحدین ہیں جو اسلام کے خلاف لوگوں کا ذہن خراب بنانا چاہتے ہیں، زبردستی اور اسلام کی حقانیت کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں۔ بہرحال ابھی ان اعتراضات پر ہم دیکھیں گے۔ آگے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا الزام لگایا جسے انہوں نے اس اعتراض کا نام دیا پے پیل اعتراض۔ اب وہ پے پیل اعتراض کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس شخص سے کہ جب آپ کو میرے نظریے میں کوئی خامیاں نکالنی ہے تو پہلے آپ کو میرے مکمل نظریے کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ جب آپ اچھی طرح میرے نظریے کو سمجھ لیں گے تب ہاں آپ جا کر اس میں آپ غلطیاں نکال سکتے ہیں۔ تو کیا یہ جو اصول آپ نے بنایا ہے یہ آپ کے نظریے پر ہی امپلیمنٹ کیا جائے گا یا تمام نظریات پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اسلام پر اس وقت تک اعتراض نہیں کر سکتے، یعنی کس طرح کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ نے اسلام کی تمام چیزوں کو اچھی طرح پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی حدیث کو اٹھا کر فوراً اعتراض کر دیں اور یہ دکھائیں کہ دیکھو یہ غلط مذہب ہے، اس حدیث میں تو یہ لکھا ہے۔ جب تک کہ آپ اس حدیث کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اسے نہ جانیں اور جو کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو دیا ہے اور اس حکم کا دوسرے احکامات سے کیا تعلق ہے، کیونکہ اسلام کے احکامات ایک دوسرے سے کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ آپ صرف ایک حکم کو دیکھیں اور دوسرے احکام کو نظر انداز کر دیں تو آپ کو ممکن ہے آپ اپنے معاشرے میں اسے فٹ کرنا چاہیں اس پرٹیکولر حکم کو تو وہ عجیب نظر آنے لگے آپ کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے ہی غلط حکم دیا ہے، بلکہ آپ کو مکمل اسلامک جو پرسپیکٹو ہے اس کو اچھی طرح جاننا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ لیکن آپ تو خود ایسا نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے دوسروں سے یہ کیوں امید رکھی کہ دوسرے جو ہے آپ کے نظریات پر جب اعتراض کریں تو آپ کے نظریات کو اچھی طرح پورا جان لیں، سمجھ لیں اور اس کے بعد ہی کسی چیز پر اعتراض کریں؟ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں ان اعتراضات کی طرف جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ عورتوں کے لیے، عورتیں حاصل کرنے کے لیے اس دین کو پھیلایا، قرآن کو لکھا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اور ان کی دلیل کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نبوت سے پہلے ایک ہی شادی کی اور نبوت کے بعد کئی ساری شادیاں کی، اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ ہی اسی لیے کیا۔ یہ کیسا اللاجیکل اعتراض ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کوئی ایک سے زائد شادی کیوں نہیں کی؟ اگر عورتیں ہی چاہیے تھی تو وہ تو آپ نبوت سے پہلے ہی ایسے ہی حاصل کر سکتے تھے۔ کیا مکہ المکرمہ میں کوئی چیز ایسی تھی جو رکاوٹ بن رہی ہو ایک سے زائد شادی کرنے پر؟ نہیں، ایک سے زائد شادیاں کرنا یہ عام تھا، یہ اسلام نے تو ایجاد نہیں کیا، جزیرۃ العرب میں یہ عام تھا، یہاں تک کہ ایک عرب 10 عورتیں بھی رکھتے تھے اور یہ عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا ان کے یہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عورتیں ہی چاہیے ہوتی تو نبوت کا اتنا بڑا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ساری چیزیں اویلیبل تھی، آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے، خوبصورتی بھی تھی اور جس خاندان سے تھے اس کی بھی عظمت کے سب قائل تھے، سچے تھے، امانت دار تھے، سب تو جانتے تھے، تو ان کو ایک سے ایک عورتیں ملتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چوائس سے ایک ہی شادی کی، ایک ہی نکاح کیا، اور نبوت کے بعد بھی تقریباً 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نکاح پر اکتفا کیا، ایک سے زائد شادیاں نہیں کی۔ اور اس کے بعد بھی شادیاں اگر کی ہیں ایک سے زائد تو آپ دیکھیں تمام ازواج مطہرات یا تو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ وہی ایک کنواری تھی۔ یہ کیسا اعتراض ہے؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھئی شہرت کے لیے کی، تو شہرت حاصل کرنے کا کیا صرف یہی ایک طریقہ تھا؟ ایک سے ایک عرب کے نام آج بھی موجود ہیں، اتنے مشہور ہوئے ہیں کہ کتنے شعراء ایسے گزرے ہیں کہ ان کی شاعری آج تک پڑھی جاتی ہے، اور کتنے ایسے بہادر لوگ گزرے ہیں کہ بہادری کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی، وہ آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو کیا شہرت حاصل کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ نبوت کا ہی دعویٰ کیا جائے، اور نبوت کا دعویٰ بھی اس طریقے سے کہ اتنی تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہے اس کے لیے؟ اور یہاں تک کہ تو خود مکہ المکرمہ میں نبوت کے اعلان کے بعد مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کے سامنے آفرز رکھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ توحید کی دعوت چھوڑ دیں، اگر آپ کو مال چاہیے
پیسے چاہیے تو ہم آپ کے لیے اتنے مال جمع کر دیں گے، اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو عہدہ چاہیے، آپ کو شہرت چاہیے، تو ہم آپ کو اپنا سردار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، آپ کو عہدہ دے دیتے ہیں، آپ کی شہرت بھی ہو جائے گی، عزت بھی مل جائے گی۔ اور اگر آپ کو بادشاہت چاہیے، حکومت چاہیے، تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے تک کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو عورتیں چاہیے تو ہم خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک اللہ کی دعوت دینا آپ چھوڑ دیں۔ یہ سارے آفرز تو مکہ المکرمہ میں ہی دیے گئے۔ اگر مقصد یہ ہوتا، یہ ساری چیزیں مقصد ہوتی، تو یہ تو مکہ میں ہی حاصل ہونے والی تھی، اسی وقت حاصل ہو جاتی آسانی کے ساتھ، نہ فقر و فاقے جھیلنے پڑتے، نہ طائف میں پتھر کھانے پڑتے، نہ لوگوں کی گالیاں سننی پڑتی، اور نہ ہی اس راستے کو اختیار کرنا پڑتا جس راستے کو اختیار کرنے میں ان مقاصد کو، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مقاصد ہیں، ان مقاصد کے حاصل ہونے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں تھی۔ اور اس طرف مکہ المکرمہ کے مشرکین نے جن چیزوں کو پیش کیا وہ تو یا گارنٹیڈ ان کو ملنا تھا، اگر آپ چھوڑ دیں دعوت دینا تو ساری چیزیں کل ہی آپ کے پاس حاضر ہیں۔ تو ہم جب ان روایتوں کو دکھائیں گے، ان حدیثوں کو دکھائیں گے، تو کہہ دیں گے کہ نہیں یہ حدیثیں ہی ساری غلط ہیں، حدیثیں ہی جو اصل میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، بعد میں لکھی گئی۔ تو اگر بعد میں لکھی گئی، یعنی فار دا سیک آف دا آرگیومنٹ اگر بعد میں لکھی گئی ہیں، تو پھر آپ کریٹیسائز کیوں کر رہے ہیں حدیث کو لے کر؟ آپ کسی حدیث کو نہ لیں، حدیث کو لے کر اسلام پر کریٹیسائز نہ کریں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام یہ صحیح ہے، اس کی پریزرویشن ہوئی ہے، تو پھر آپ جو ہے ان روایتوں کو بھی قبول کریں، صرف ایک طرفہ تو گیم نہ کھیلیں نا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی بخاری تک، یہاں تک کہ بخاری بھی معاویہ کے بعد لکھی گئی ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ صحیح البخاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ہی لکھی گئی ہے، لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا، کب کہا ہم نے یہ کہ بھئی بخاری ہی حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس سے پہلے کبھی حدیثیں لکھی ہی نہیں گئی، حدیث کی پریزرویشن بخاری کے آنے کے بعد ہوئی ہے، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ آپ نے اگر حدیث کی کمپلیشن کی تاریخ نہیں پڑھی ہے تو یہ آپ کی جہالت کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تمام حدیثوں کی حفاظت ہو گئی تھی، اور وہ حفاظت یاد کرنے کے ذریعے بھی ہوئی تھی، یادداشت کے ذریعے بھی، اور لکھا بھی گیا تھا ان حدیث کو، اور یوں ہی نہیں لکھا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت بلکہ ان کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مدون کیا گیا، کمپائل کیا گیا، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو جو ویورز ہیں، اگر آپ اس پر مزید جاننا چاہیں تو میری اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں جس پہ ہم نے حدیث کی کمپلیشن کے بارے میں بات کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا لنک میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا انشاءاللہ، اور ڈسکرپشن میں بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پریزرویشن کا تو مسئلہ الگ ہے۔ بہرحال یہ ان کے اعتراضات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وجہ سے ایسا کیا، لیکن اگر یہی مقصد، یہ ساری چیزیں مقصد ہوتی تو مکہ المکرمہ میں آسانی سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی اور بادشاہ بن جاتے، سارے فالوورز بن جاتے۔ قریش کے تو ایسے ہی ماننے والے لوگ تھے، اور پھر قریش کا بھی کوئی حاکم بن جائے، سردار بن جائے، تو پھر آپ سمجھے کہ اس کے فالوورز میں کتنی بڑی تعداد ہوگی، پورا جزیرۃ العرب ان کے سامنے جھکے گا۔ تو اگر فالوورز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا، شہرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا ہوتا، عورتوں کے لیے کیا ہوتا، تو پھر یہ جو ہے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دوسرے راستے بھی تھے اور آسانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں حاصل ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکلیفوں کو جھیلا اور فقر و فاقے کو بھی جھیلا، ایک چٹائی پر سوتے تھے۔ ایسی شخصیت کیا پرسنل بینیفٹ حاصل کون سی پرسنل بینیفٹ؟ اگر پرسنل فائدہ ہوتا تو پھر وہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارتے، اتنی سادگی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ لیکن جو ہے یہ ان لوگوں کو سمجھانا بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ سمجھے نہ سمجھے، لوگ جو اور ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، حق کی تلاش میں ہیں، وہ یقیناً سمجھیں گے۔ اچھا اب آتے ہیں ان کا جو مین اعتراض تھا، جسے انہوں نے کہا کہ پے پیل والا اعتراض۔ اب اس میں دیکھیں انہوں نے کس طرح خیانت کی، اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کہا اس سائل سے، پوچھنے والے سے، کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تاکہ لوگ آس پاس آئیں اور سوالات کریں اور جو ہے سب ان کی جو ہے رسپیکٹ کریں جو پہلے سے انہیں حاصل تھی، یہ ساری چیزیں کرے، اور جب سوالات لوگ بہت زیادہ کرنے لگ گئے تو اب پریشان ہو گئے، اس لیے یہ آیت انہوں نے کہا کہ نازل ہو گئی ہے کہ اب جو بھی میرے پاس آئے سوال کرے اس کو صدقہ دینا ہوگا۔ اب یہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ میں بتاتا ہوں۔ شروع میں ہوا یہ اصل میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتے تھے، ہر ایک چاہتا تھا، یہ اتنے شرف کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرے، تنہائی میں ان کے ساتھ گفتگو کرے، تو لوگ آتے تھے اور
یہ سلسلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ لوگ بلا کسی خاص وجہ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں وقت مانگتے اور بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے. تو اس سے نقصان ہوتا. ایک تو نقصان یہ ہوتا کہ بھئی جو اور لوگ ہیں ملنا چاہ رہے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے اوقات میں اکثر عبادت میں مصروف رہتے ہیں, اس میں بھی خلل پیدا ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ کی طرف سے شروع میں یہ حکم نازل ہوا کہ بھئی ایسا ہے کہ جب بھی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں وقت لو, تنہائی کا وقت لو بات کرنے کے لیے, کوئی گفتگو کرنے کے لیے, مشورہ لینے کے لیے, تو اب صدقہ کر کے آنا ہوگا, اب صدقہ کر کے آنا ہوگا. تو اب کچھ دنوں تک یہ سلسلہ رہا, یہاں تک کہ لوگوں کے اندر یہ ڈسپلین, یہ ادب آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت ہے وہ کتنا قیمتی ہے, ہمیں بلا وجہ خامخواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور پھر صدقے کی اہمیت بھی ان کے اندر آ گئی, تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا. یہ ایک ٹیمپریری حکم تھا ضرورت کے لحاظ سے, بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا کہ جب وہ چیز ٹھیک ہو گئی. تو انہوں نے کیا کہا جناب حارث سلطان صاحب نے کہ بھئی حکم یہ آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہو, حالانکہ یہ حکم سوالات سے بچنے کے لیے نہیں آیا تھا, ضرورت والے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے متعلق سوال کرنے کا تو حکم جا بجا قرآن و حدیث میں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, سوال کرو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ اور اس کے رسول سے سوال کرو. یہ تو حکم ہے سوالات سے بچنے کے لیے نہیں. ہاں جو بیجا سوالات لے کے آتے ہیں اور بلا وجہ جو ایکسٹرا ٹائم لے رہے ہیں, لینے والے کی نیت اگرچہ اچھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر پائیں, لیکن ظاہر اس سے دوسروں کا نقصان ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے. تو اس بنیاد پہ یہ حکم آیا تھا. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ بھئی حکم یہ آیا ہے کہ صدقہ جب آؤ تو صدقہ دے کر جاؤ, جب آؤ تو صدقہ دے کر جاؤ. حالانکہ اصل حکم کیا ہے, فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً, یعنی جب آؤ تو صدقہ دے کر جاؤ نہیں, جب آؤ سوال کرنے, وہ بھی تنہائی میں جب سوال کرنے, یعنی جب تنہائی کا وقت تم مانگ رہے ہو اس وقت جب تم سوال کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور تنہائی کا وقت مانگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو صدقہ دے کر جاؤ نہیں بلکہ صدقہ دے کر آؤ. یعنی فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا, فقراء اور مساکین کو صدقہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں مانگ رہے. اس نے کیا کہا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ مجھے صدقہ دے کر جاؤ. اور علیاذ باللہ یہ پے پیل ہے, پے پیل کے ذریعے جو ہے جس طرح یہ چندہ لیتے رہتے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم کرتے ہیں تو پوری دنیا اسی نیت سے کرتی ہوگی. تو مسئلہ یہی ہے. انہوں نے اسی اسٹریم میں یہ بھی کہا اسی شخص سے کہ بھئی دیکھیں لوگ بڑا کام کیوں کرتے ہیں دنیا میں, شہرت حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ کہیں کہ بھئی حارث تم یہ کام کر رہے ہو شہرت حاصل کرنے کے لیے, تو یہ ٹھیک ہے, یہ سچ ہے. تو بھئی جب آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کا کام شہرت حاصل کرنے کے لیے اور پے پیل کے ذریعے چندہ حاصل کرنے کے لیے, تو یہ آپ اپنے تک محدود رکھیں نا. اگر آپ کر رہے ہیں تو پوری دنیا اسی لیے کر رہی ہو, سارے کام کو انجام دے رہی ہو, یہ کون سا لاجیکل بات ہے؟ یہ تو کوئی لاجیکل بات ہی نہیں ہوئی. اور اس طرح آپ دوسرے پر کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں چونکہ آپ غلط کر رہے ہیں تو پوری دنیا غلط کر رہی ہوگی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ حکم بھی نازل ہوا اللہ کی جانب سے کہ بھئی جب تنہائی میں وقت لو تو صدقہ دے کر آؤ, یعنی غریبوں کو دو, فقراء کو دو. اس میں غریبوں اور فقراء کا فائدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات نہیں لیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیسے چاہیے ہوتے تو پھر وہ تو مکہ میں لوگ دے رہے تھے. مشرکین کہہ رہے تھے آپ دعوت کو چھوڑ دیں, آپ کو ہم اتنا مالدار بنا دیں گے کہ سب سے زیادہ آپ ہی امیر رہیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کی تبلیغ اور قرآن کی تبلیغ کا مقصد وہ نہیں تھا جو آپ نے بتایا, بلکہ سمپل مقصد وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے کے ذہن میں سری طور پر صاف صاف نظر آئے, وہ وجہ نظر آ جائے گی, وہ مقصد نظر آ جائے گا. وہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ کے دین حق کی تبلیغ کرنا اور پوری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا اور جنت میں انہیں داخل کرنے کی کوشش کرنا, یہ مقصد تھا. اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حجاب نہیں پہنتی ہیں, یورپین کنٹریز کی عورتوں میں ایک سائیکولوجیکل بیماری یہ پیدا ہو رہی ہے, the pressure to look good is killing women. یہ رپورٹ بیان کر رہی ہے. کیا کہ بھئی جب آپ نے حجاب نہیں پہنا تو ظاہر ہے 10 لوگ دیکھیں گے, تو اب عورتوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم اچھا دکھیں. کیسے اچھا دکھیں؟ ابھی باہر جانا ہے, لوگ مجھے دیکھیں گے, مرد بھی دیکھیں گے. حجاب تو پہنا نہیں ہے, جو حجاب پہن کے اسے تو کوئی ٹینشن نہیں, وہ تو صرف اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار کرتی ہے, اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بھئی 10 لوگوں کو اپنا مکھڑا دکھانا ہے, اس کی تو فکر نہیں ہے. لیکن جو نہیں پہنتی ہے ان کے اندر یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ the pressure to look good, اچھے دکھنے کا پریشر.
اور اچھے دکھنے کا پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ بعض عورتوں نے ڈپریشن میں آ چکی ہیں اور اس ڈپریشن کے نتیجے میں سوسائڈ کیا. یہ ہے حجاب ہٹانے کا نتیجہ, یہ ہے حجاب کو اپوز کرنے کا نتیجہ. اسی طرح ان کنٹریز میں جو نوجوان ہیں ان کے یہاں اینزائٹی اینڈ ڈپریشنز بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے یہاں سوسائڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, سیکشول ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال 20 ملین, صرف یو ایس اے میں 20 ملین افراد ایسے ہیں جو سیکشول ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کر رہے ہیں, فریڈم ملا ہے انہیں, آزادی ملی ہے انہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, 20 ملین ہر سال سیکشول ڈیزیزز میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور $16 بلین یو ایس اے کی حکومت کو ہر سال ان ڈیزیزز کو ختم کرنے میں لگانا پڑتا ہے. یہ ہے نتیجہ ویسٹرن سیولائزیشن کا. اس کے علاوہ سوسائڈ ریٹ یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اگر کہیں پہ سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ ملحد ہیں, ایتھسٹ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے ہیں, لبرلز ہیں, وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سب سے کم سوسائڈ ریٹ مسلمانوں میں, کسی اور مذہب میں نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس توکل کا عقیدہ ہے, ہمارے پاس عقیدہ ہے یہ ہمارا کہ اس دنیا میں جو تکلیف ہے وہ آزمائش کے لیے. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے, ہم کسی اور کی غلامی نہیں کرتے, ہم اللہ ہی کی غلامی کرتے ہیں. تو یہ ساری ریسرچ رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آپ بتائیے ویسٹ ترقی کر رہا ہے یا انحطاط میں؟ ویسٹ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے. یہ معاشرہ بنایا ہے انہوں نے کہ اپنے لوگوں کو بالکل موت کے گڑھے میں اتار دیا ہے. بالکل یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ. اچھا, اب وہ لوگ چونکہ آگے ہے, ان کے یہاں جو چیزیں ہو جاتی ہے 50 سال بعد پہلے کے بعد یہاں پہ آتی ہیں, تو ہم لوگوں کو ابھی سمجھنا ہوگا کہ ہم کس نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کہ ایک مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ بھائی میری خواہش کیا ہو رہی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے ایسے شخص کو دیکھا, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا, جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. تو اس دنیا میں نہ کسی کو, چاہے ویسٹرن کنٹری میں ہو یا کسی میں ہو, کسی کو مکمل آزادی نہیں حاصل ہے. اسی طرح اسلام میں آزادی تو ہے لیکن اس آزادی کی بھی لمیٹیشن ہے, اور وہ لمیٹیشن انسان نہیں طے کرتا, وہ لمیٹیشن اللہ رب العالمین طے کرتے ہیں. تو اس بات کو اپنے بچوں کو, رشتہ داروں کو, دوست و احباب کو بتانا ضروری ہے, سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں جینڈر ایکویلٹی کے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. دوسری طرف اسلام نے اس کی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے, چونکہ فزیکلی اکثر مرد جو ہے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, ان کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے, بون ماس زیادہ ہوتا ہے, سب جانتے ہیں, سائنس کہہ رہی ہے, اس کا کوئی تو انکار نہیں کرے گا. تو ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے باہر کے کام کی ذمہ داری مردوں کو دی, کیونکہ باہر کے کام محنت طلب کرتے ہیں, باہر کے کام میں پریشانیاں ہوتی ہیں, جہاں جسمانی صلاحیت لگے گی, پیسے کما کے لانے میں جسمانی صلاحیت رکھتی ہے, وہ دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مردوں کو دی. دوسری طرف اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی, میں یہاں کمانے کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ذمہ داری کی بات ہے. فائنینشیل ذمہ داری عورتوں کے اوپر کچھ نہیں دی گئی. ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا, گھر کے سسٹم کو سنبھالنا. یہی کام تو باہر جاب کر کے بھی کرنا ہے, باہر 10 لوگوں کو سنبھالنا ہے, یہاں 3 لوگوں کو سنبھالنا ہے, یہی کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دیا جائے گا, ایجوکیشن بھی دیا جائے گا. آپ کو کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر, وہ بھی کر سکتی ہیں, لیکن کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے یہ سسٹم بیان کر کے رکھا ہے کہ جو کام ہے اسے تقسیم کیا گیا ہے. کام میں ایکویلٹی نہیں ہے. کام میں ایکویلٹی اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس ایکویلٹی میں آپ صرف انجسٹس دیکھیں گے, اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر, اور یہی جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے. تو بہرحال ایک بہت بڑا سبب یہی لبرالزم اور فیمنزم ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سبب ارتداد کا سائنٹزم ہے. سائنٹزم کسے کہتے ہیں کہ سائنس کو بالکل ہر حال میں برحق سمجھ کر اسے پڑھنا اور اسے برتنا, کہ سائنس کو ہمیشہ یہ سمجھ لینا کہ سائنس سے ہمیں ہر چیز کا پتہ چل سکتا ہے. اسی لیے آپ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بھائی آپ ذرا سائنس سے ثابت کر کے دکھائیں جنت ہے یا جہنم ہے, آپ سائنس سے ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا
کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں سائنس کو پڑھایا ہی اسی طرح جاتا ہے جہاں پہ سائنس کو ہر حال میں سپیریئر سمجھ لیا جائے. یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس میں غلطی نہیں ہو سکتی, یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس ہر چیز کے لیے, ہر چیز کو سائنس سالو کر سکتی. ایسا نہیں ہے, سائنس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, سائنس کا بھی ایک دائرہ ہے. اگر سائنس کے ذریعے ہم جنت اور جہنم کو جان سکتے, سائنس کے ذریعے اگر اللہ کی ایگزسٹنس کو تو ہم عقل کے ہی ذریعے جان سکتے ہیں, لیکن جو احکامات ہیں اسلام کے اور کیسے زندگی گزارنی ہے, کیسے نہیں گزارنی ہے, موت کے بعد کیا ہونا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہم سائنس کے ذریعے جان سکتے ہوتے تو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, وحی کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ چھوڑ دیتا کہ بھائی چلو اتنی صلاحیت دے دی, خود تحقیق کرتے جائے, جنت جہنم پالیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. سائنس کی ایک لمیٹیشن ہے, اس لمیٹیشن سے باہر آپ جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ کو دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی جو وحی اور ریویلیشن ہے. اور اس دنیا میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے, آپ نے اپنے دادا پردادا کو تو نہیں دیکھا, دادا کو دیکھا ہوگا, پردادا کو تو نہیں دیکھا ہوگا, تو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کیا انکار کر دیں کہ ہمارے کوئی پردادا تھا ہی نہیں؟ ہماری عقل بتا رہی ہے ہم یہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہمارے پردادا ہوں گے تبھی ہمیں. تو سائنس کے علاوہ لاجک بھی ہمارے پاس ہے, عقل کے ذریعے ہم اللہ کے ایگزسٹنس کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیسٹیمنی ہے, خبر ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی جو ماں ہے وہی آپ کی ماں ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ ہو, آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ بچپن سے آپ جسے ماں سمجھتے آ رہے ہیں وہی آپ کی اصلی ماں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سائنٹیفکلی پروو کریں. آپ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں گے ہم, لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ابھی کسی نے نہیں رکھا ہوگا. 50 سال کے ہو گئے ہوں گے, 40 سال کے ہو گئے ہوں گے, کسی نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا ہوگا, لیکن مان رہے ہیں کہ وہی میری ماں ہے. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ کسی چیز کو ماننے کے لیے صرف دیکھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ٹیسٹیمنی اور خبر جسے ہم کہتے ہیں, ٹیسٹیمنی جسے ہم کہتے ہیں, بچپن سے ہمارے پاس آتھینٹک ٹیسٹیمنیز موجود ہیں, ہمارے باپ کی, ہمارے رشتہ داروں کی, ہمارے بڑے بھائی بہن کی, کہ یہی میری ماں ہے. تو وہ ٹیسٹیمنی کافی ہے کسی ٹروتھ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹروتھ تک, سچائی تک پہنچنے کے لیے سائنس ایک واحد ذریعہ نہیں ہے. ذریعہ ہے, وہ بھی ہے ذریعہ, لیکن واحد ذریعہ نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں. تو سائنس کو ہمیشہ ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا چاہیے. سائنس پڑھنے سے منع نہیں ہے, لیکن سائنس کو ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, استعمال کرنا ہے. لیکن سائنس کو اگر ہم نے کتاب و سنت کے اوپر رکھ لیا, سائنس کو خدا تسلیم کر لیا, تو یہی ہے سائنٹزم. اور اس میں مبتلا ہو کے بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں. اور اسی سائنٹزم کے ضمن میں ڈاروینین ایولیوشن کا مسئلہ آتا ہے, ہیومن ایولیوشن, کہ ہم سب ایک سیل تھے, جتنے جاندار ہیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ابھی, جتنے جاندار ہیں, کتے ہو, بلی ہو, چمپینزی ہو, بندر ہو, ہم ہو, سب ایک سیل تھے. وہیں سے ایوالو ہوتے رہے, الگ الگ شاخیں بنتی رہیں. تو ایک شاخ میں جو ہے چمپینزیز چلے گئے, دوسرے شاخ میں ہم آ گئے. یعنی ہمارے چچیرے بھائی, ہمارے نہیں ان کے ہوں گے, ہمارے تو الحمدللہ حضرت آدم ہمارے ابا ہیں, تو ہمیں تو نہیں چاہیے. تو وہ جو ان کے چچیرے بھائی ہیں وہ ہو گئے ایپس, وہ ہو گئے چمپینزیز. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی مذاق ہے, بلکہ اس کو ایز اے فیکٹ پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. اگر ویسٹرن کنٹری میں آپ نے اگر یہ انکار کیا کہ ڈاروینین ایولیوشن غلط ہے, آپ کو جاہل سمجھا جائے گا. حالانکہ اس بات کو پوری دنیا سے چھپایا گیا کہ ڈاروینین ایولیوشن کا انکار کرنے والے خود سائنسدان موجود ہیں. تمام سائنسدانوں نے کبھی اتفاق نہیں کیا. اچھا, ڈاروینین ایولیوشن کو اتنا اس فروغ کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈاروینین ایولیوشن کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہم ایوالو ہو کر الگ ایک اسپیشی سے الگ اسپیشی میں منتقل ہوئے, یہاں تک کہ آج ہم ہومو سیپینز بن چکے ہیں, تو اس کا ظاہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو تمام مذہبوں کا انکار کرنا ہوگا. کیوں؟ اسلام بتاتا ہے کہ ہم ایوالو نہیں ہوئے, اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. ہمارے پاس حضرت آدم اور حوا کا پورا قصہ واقعہ موجود ہے جو کہ ڈاروینین ایولیوشن سے ٹکراتا ہے. اگر آپ نے ڈاروینین ایولیوشن کو ایکسپٹ کر لیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ غلط ہے, اور قرآن کی ایک چیز غلط ہو گئی, اس کا مطلب پورا قرآن غلط ہے, ہمارا دعویٰ ٹوٹ گیا. تو اس کی پوری کوشش کی گئی, یہ فراڈ کیا گیا ہے پوری دنیا میں کہ کس طریقے سے ڈاروینین ایولیوشن کو ایز اے فیکٹ پڑھایا جائے. آج بھی آپ کے بچوں کے اسکولوں میں ایز اے فیکٹ پڑھاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوگا, آپ کو پہلی بار آپ نے سنا ہوگا آپ میں سے بہت نے کہ ڈاروینین ایولیوشن کیا ہے, لیکن آپ کے بچے جانتے ہیں, کبھی بیٹھ کے پوچھ لیجئے گا کہ اسکول میں کیا پڑھایا گیا. حالانکہ یہ ایک تھیوری ہے, ایز اے تھیوری اسے پڑھایا جائے, ایز اے فیکٹ اس کو نہیں پڑھانا چاہیے. کیوں؟
کیونکہ اس ڈاروینین ایولیوشن کو سائنٹیفیکل ریزنز کی بنیاد پہ ہی دوسرے سائنسدانوں نے ریجیکٹ کیا. اور ایسے سائنسدان آپ کو ملیں گے, ایسی رپورٹیں بھی میرے پاس موجود ہیں کہ جنہیں نوکری سے صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ ڈاروینین ایولیوشن کے خلاف بول رہے تھے. ان کا پروپیگنڈا ایکسپوز ہو جائے گا. یہ رینڈم میوٹیشن, نیچرل سلیکشن, اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور سائنٹیفک ریزنز پہ کیا. کسی مولوی نے نہیں کیا. آپ کہیں گے کہ بھائی وہ اسے کیا معلوم, سائنٹسٹ نے کیا, لیکن اسے چھپایا گیا. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا میں ایتھزم کو عام کرنا ہے, پوری دنیا میں ایسے افراد کو عام کرنا ہے جو خدا کا انکار کرے, کہ جب خدا کا انکار کرنے والے بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ قانون اب حکومت بنائے گی, اب ہمارے کنٹرول میں رہیں گے. یہی معاملہ لبرلزم فیمنزم میں ہوا کہ بھائی مذہب سے دور کرو, عورتوں کو گھروں سے نکالو, عورتیں بھی گھر کے باہر, مرد بھی گھر کے باہر, بچوں کو کون پالے گا؟ یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز پالیں گے. گورنمنٹ بتائے گی کہ آپ کو کس طرح فرما بردار گورنمنٹ کے بندے بن کے رہنا ہے, ہمارے خلاف بغاوت نہیں کرنی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لبرل لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ روادار ہوتے ہیں, سب کو لے کے چلتے ہیں, ہندو بھی صحیح, یہ بھی صحیح, جھوٹ بولتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ بھائی لبرل حکومت کو ہٹاؤ تو پھر وہاں جو ہے کسی کو وہ برداشت نہیں کریں گے. وہ اس وقت تک سب کو لے کے چلتے ہیں جب تک کوئی یہ نہ کہے کہ حکومت میں بھی ہماری بات سنو, ہمارے اسکرپچرز کی بات سنو, نہیں سنیں گے. اس وقت ایکویلٹی, اس وقت فریڈم سب ختم, کوئی انڈیویجول فریڈم کسی کو نہیں حاصل ہے. اب آپ بتائیں, اگر ایک شخص, یہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر جو ہے, یا کہہ لیں پاکستان کنٹرولڈ کشمیر جو ہے, اگر کسی انڈین نے کہیں پہ بھی پبلکلی انڈیا کے میپ میں پاکستان کے کنٹرولڈ کشمیر کو انڈیا میں شامل نہیں کر کے دکھایا تو اسے 7 سال کی جیل یا 100 کروڑ کا فائن لگ سکتا ہے. اب بتائیے فریڈم کہاں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کہاں ہے؟ اور جب ایک مسلمان کنٹری یہ کہہ دے کہ ہم اپنے ملک میں رسول اللہ کی بلاسفیمی برداشت نہیں کریں گے, اسے سزا ملے گی, تو فوراً جو ہے ہیومن رائٹس کے جو جتنے ایجنٹ ہیں آ جائیں گے سامنے. ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں مل رہا ہے, فریڈم جو ہے آزادی اظہار یعنی رائے کی جو آزادی ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے پوری دنیا میں. ابھی ایران میں کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے حجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک واقعے کی وجہ سے, صرف ایک واقعے کی وجہ سے. اب وہ واقعہ واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ ایرانی حکومت نے مارا ہے اس لڑکی کو یا نہیں مارا ہے. ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ مارا ہے, ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے نہیں مارا ہے. تو ہمیں تو میڈیا پہ یقین ہی نہیں ہے, کسی میڈیا پہ نہیں یقین. تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہم نہیں جانتے. اگر مارا ہے تو غلط کیا ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اس عمل کے ری ایکشن میں پروٹیسٹ اس ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے یا حجاب کے خلاف ہونا چاہیے؟ ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے. پولیس کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا. مثال کے طور پہ آج ہمارے ملک میں اگر کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ہے, حکومت پولیس بھیجتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرواتی ہے, اور زبردستی کرنے میں وہ پولیس اسے مارتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو اب ہم پروٹیسٹ پولیس کے خلاف کریں گے یا ٹیکس کے قانون کے خلاف کریں گے؟ پروٹیسٹ پولیس کے خلاف ہوگی کہ بھائی ٹیکس ہے ٹھیک ہے, لیکن قانون یہ طریقہ نہیں ہے وصول کرنے کا. تو یہی معاملہ جب حجاب کا ہوا تو پروٹیسٹ اس عمل, اس ایکشن یا اس پولیس کے خلاف ہونی چاہیے تھی جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے, نہ کہ حجاب کے قانون کے خلاف. کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کر رہے ہیں. ہمیں کیا اجازت ملے گی کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کرنے کی؟ ہمیں اینٹی نیشنلسٹ, ٹیررسٹ کہہ کر اندر کر دیا جائے گا صرف کہہ دینے پہ. لوگ تو خلافت کی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. اسلامی کنٹری میں سارے لبرل میدان میں آ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ تھوڑی سختی ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے. اسرائیل نے فلسطین میں کتنوں کو مارا, وہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, دوستی ہو رہی ہے. تو یہ ہپوکریسی ہے, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, یہ ویسٹ کا دوگلا پن ہے جو سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. اور اس میں بالکل بھی جو مبتلا ہو رہا ہے وہ ناواقف ہے, وہ ہسٹری سے ناواقف ہے, وہ پریزنٹ جنرل نالج سے ناواقف ہے, ہر اعتبار سے وہ ناواقف ہے. تو یہ جو دوسرا سب سے اہم ہے ذریعہ وجہ ارتداد کی, وہ ہے سائنٹزم, سائنس کو خدا تسلیم کر کے پڑھنا. نمبر 3 جو آخری وجہ ہے اس کی وضاحت کر کے میں بات مکمل کروں گا. یہ بھی ایک بہت بنیادی وجہ ہے, وہ ہے مینٹل ٹراما. کئی ایسے ایتھیسٹ کو یا مرتد کو دیکھا گیا ہے جنہوں نے دین کو صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کی زندگی میں وہ کسی ٹراما سے گزرے. مثال کے طور پہ فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی, ہم نے اللہ سے اتنی دعا مانگی, فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی لہٰذا اس کا مطلب اللہ نہیں ہے, ہم دین کو چھوڑ دیں گے. میرے ساتھ زندگی میں اتنا ظلم ہوا, اللہ نے میرے باپ کو لے لیا, بیٹی کو لے لیا, بچے کو لے لیا,
اور مجھ پہ فلاں نے جو ہے اتنے حملے کیے اور مجھ پہ ظلم ہوا، اللہ نے میری مدد نہیں کی، نہیں سنی، لہٰذا اللہ نہیں ہے. یہ ہے مینٹل ٹراما سے گزر کر یہ نتیجہ ہو رہا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا میں کئی ایسی آپ کو ایتھیسٹ عورتیں نظر آئیں گی جنہوں نے اسلام صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ ایک ٹراما سے گزری کہ ان کے شوہروں نے ان کو بہت ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کیا، مارا پیٹا، جو کہ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اس مینٹل ٹراما کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گئی، پھر گئی. تو اس بات کو بھی ذہن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں مصیبت اگر آ رہی ہے تو وہ مصیبت، اور فوراً اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس طرح چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے ویسی مدد نہیں آ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، بلکہ آپ اس زندگی کے کانسیپٹ کو سمجھیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس زندگی میں امتحان دے رہے ہیں، اور امتحان مختلف آزمائشیں آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں کس کو ملی؟ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، لیکن سب سے زیادہ فرما بردار بندے اور متقی بندے اللہ کے نبی تھے. کیونکہ دنیا میں جو تکلیف ایک مومن کو آتی ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ نے ساتھ چھوڑا، بلکہ اللہ آزماتا ہے کہ اس دنیا میں آزمائش ہی چل رہی ہے، کہ اصل نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے. یہ ایگزامینیشن ہال میں ہمیں یہاں پر جتنی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے. اللہ کی مدد مختلف طریقوں سے آتی ہے.